پچھلے دنوں کانریڈ کے مشہور ناول ہارٹ آف ڈارکنیس پر ہم نے 2 نشستیں کی، تو اس پر ہمارے ایک بہت فاضل اور محترم دوست درویش علی صاحب نے یہ فرمایا کہ بھائی یہ مطالعہ ادھورا ہے، اگر چنوا اچیبے کے جو ناول اور اس کا جو تنقیدی مضمون ہے کانریڈ کے اس ناول پر، اس کا ذکر نہ کیا گیا، تو ان کے ارشاد پر عمل کرتے ہوئے آج ہم افریقہ کے سب سے بڑے ناولسٹوں میں سے ایک چنوا اچیبے، اس کے ایک ناول تھنگس فال اپارٹ پہ گفتگو کریں گے۔ اور اس اچیبے کی اپنی اہمیت یہ ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل آدمی تھا نائجیریا کا، اور اس نے جو ہے وہ پہلی مرتبہ ہارٹ آف ڈارکنیس پر بہت سختی سے یہ الزام لگایا کہ یہ ریسسٹ ناول ہے، اس میں نسلی منافرت پھیلائی گئی ہے، اور اس کو کوئی آرٹ پیس ماننا یہ ایک غیر انسانی رویہ ہوگا۔ تو اس نے یہ لیکچر بھی دیا تھا، ایک مضمون لکھا تھا، بہت بہت درست مضمون۔ تو خیر وہ اس سے ہوا یہ، یعنی اچیبے کے اس مضمون کا اثر یہ پڑا کہ اب ہارٹ آف ڈارکنیس کے ساتھ اس کا تبصرہ بھی چھاپا جاتا ہے، یعنی کچھ ایڈیشنز ایسے ہیں جس میں اس کا تبصرہ بھی چھاپا گیا، اور اس کے علاوہ یہ کہ ہارٹ آف ڈارکنیس پر کوئی بھی گفتگو وہ مکمل نہیں ہو سمجھی جاتی اچیبے کے کرٹیسزم کا حوالہ دیے بغیر۔ تو یہ ایک بڑی بات ہے کہ افریقہ کے ایک آدمی نے ویسٹ کی یعنی مغربی ناول نگاری میں ایک سنگ میل کی حیثیت اختیار کر جانے والے ناول کو اس طرح جکڑ لیا کہ اب اس ناول کو اس کی گرفت سے چھڑایا نہیں جا سکتا۔ اسے پڑھتے وقت اچیبے کی تنقید اگر نظر میں نہ رہی ہو تو گویا ہارٹ آف ڈارکنیس کا مطالعہ ادھورا رہ جائے گا، یک طرفہ رہ جائے گا۔ یہ بات گویا ایک طرح سے اب تسلیم کر لی گئی ہے۔ اس کا جو سب سے بڑا الزام، الزام کہیں یا تنقید، کہ کانریڈ نے اپنے ذاتی تعصب کی وجہ سے افریقیوں کو سب ہیومن کہا ہے، اس نے افریقیوں کو ڈی ہیومنائز کیا ہے۔ تو گو کہ بہت سوں کی رائے میں، میری بھی یہی رائے ہے کہ یہ الزام اتنی شدت کے ساتھ لگانا وہ قرین انصاف نہیں ہے، اس میں افریقی عصبیت بھی شامل ہے، تو اتنا تو شاید ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کی تنقید کی وجہ سے ہارٹ آف ڈارکنیس کے بعض تھیمز جو اس پر گفتگو کرتے وقت جیسے اوجھل رہ جاتے تھے، اس ناول میں چھپے ہوئے بعض جو باریک نکات ہیں وہ سامنے نہ آتے اگر اچیبے کی یہ تنقید اتنے سخت لفظوں میں قابل توجہ نہ سمجھی جاتی۔ تو آج اس پر بھی ہم 2 سیٹنگز کریں گے، اور آج جیسے اس کا تھوڑا سا تعارف کروائی دیتے ہیں۔ تھنگس فال اپارٹ یہ 1958 میں چھپا تھا۔ اب آپ ذرا یہ غور فرمائیے کہ 1958 میں نائجیریا کی ایک مقامی صورتحال پر لکھا گیا ناول، وہ عالمگیر سطح پر سفید فام تکبر اور اس تکبر سے پیدا ہونے والے ان کے استحصالی رویے
حتیٰ کہ ان کی تبلیغ اور تعلیم کا سارا نظام وہ کتنا بھیانک تھا، اندر سے کتنا تاریک تھا، وہ اس شخص نے جس طرح بتایا ہے، اور جس طرح اس نے افریقیوں کو جنہیں واقعی انسان ماننے میں تعامل تھا باقی دنیا کو، خصوصاً مغرب کو، تو اس نے کس طرح ان کی ثقافت، ان کے کلچر، ان کی مائتھالوجیز، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے تصور انسان کو ایسی معنویت دی، ایسا اس میں چھپی ہوئی ایسی گہرائیاں دریافت کر کے دکھائیں کہ پڑھنے والوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اگر افریقی عناصر آدمیت انسان کی ڈیفینیشن میں سے خارج کر دیے جائیں تو انسان ادھورا رہے گا، ادھورا اخلاقی طور پہ بھی رہے گا اور نفسیاتی طور پہ بھی ادھورا رہے گا، اور اس سے بڑھ کر ہیومن سویلائزیشن کا ہر وہ تصور وہ قابل نفرت کہلائے گا جس میں افریقیوں کو پیور انسانیت کے نمائندے کی حیثیت سے برابری کا درجہ نہ دیا جائے۔ یہ خیر اس کا بیسک وہ جو یوں کہہ لیں کہ اس کی ناول نگار، کیونکہ ناول نویسی کی روایت مفکرانہ ہے، یعنی جن لوگوں نے بڑے ناولز لکھے ہیں وہ نرے ادیب یا فکشن رائٹر نہیں ہیں، وہ باقاعدہ مفکر ہیں، لیکن یہ کہ ان کا فکر اور ان کا انداز تفکر تہذیبوں اور آدمیوں کو دیکھنے کے ان کے میتھڈز جو ہیں وہ ایکسپیرینسیبل زیادہ ہونے کی وجہ سے اور کانسیپچول کم ہونے کی وجہ سے اناڑی قارئین سے چھپے رہتے ہیں، لیکن مطلب تہذیب پر فلسفہ تہذیب کا کوئی بڑے سے بڑا آدمی خود کو ناولز سے بے نیاز اور لا تعلق نہیں رکھ سکتا۔ نفسیات میں ہونے والے تمام کاموں میں بہت سے ناول جو ہیں وہ فیصلہ کن انداز سے شامل اور شریک ہیں۔ تو انسان کیا ہے کہ سوال سے الجھنے والے پیور نالج ڈسپلنس بھی جو ہیں وہ اس بات پر مجبور ہیں کہ وہ ناول نگاری کی ایک خاص روایت سے جیسے شاگردانہ تعلق پیدا کریں، جیسے ضرورت مندوں کی طرح انہیں دیکھیں۔ تو فکشن ایک اعتبار سے کسی بھی زمانے اور تاریخ میں کسی بھی سوسائٹی یا کسی بھی بڑے کانسیپٹ اور نظریے کو اس کے تمام ٹکراؤ کے ساتھ اگر دیکھنا ہو تو اس کا سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں ہے کسی کے لیے بھی کہ وہ بڑے ناولز پڑھے یا بڑا فکشن پڑھے۔ مطلب فکشن کی اس اہمیت اور اس ضرورت پر یعنی بڑے ناولسٹوں کی طرح یہ اچیبے کے ناولز بھی جیسے شہادت دیتے ہیں۔ یہ جو ناول ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ناول ہارٹ آف ڈارکنیس کا تخلیقی اور ایک طرح سے فلسفیانہ اور تہذیبی جو ہے وہ کاؤنٹر نیریٹو ہے، اور اس کو پڑھ کے ہارٹ آف ڈارکنیس اور تھنگس فال اپارٹ کو ساتھ ساتھ اگر پڑھا جائے تو ان دونوں میں کم از کم اتنا ضرور محسوس ہوگا کہ ٹکر تقریباً برابر کی ہے۔ اچیبے کا ناول اس درجے تک نہ پہنچنے کی
ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اچیوے نے انگریزی زبان کو افریقی مضامین اور افریقی جیسے افریقی باطن میں موجود جو اظہارات ہیں جو ان کی زبان میں محاوروں اور روزمرہ کی سطح کے ہیں ان کو اب انگریزی میں کھپایا ہے، اور جہاں اسے انگریزی کے قوانین اظہار کو توڑنا پڑا ہے تو اس نے اس میں تکلف نہیں کیا، تو اس کی وجہ سے اس کی زبان میں اہل زبان کے لیے ایک غرابت پیدا ہو گئی، ایک اجنبی پن سا پیدا ہو گیا، یا یوں کہہ لیں کہ اہل زبان کے لیے اس کی زبان فصاحت اور تخلیقی کشش نہیں رکھتی، تو یہ ایک سبب بنا ہے، ورنہ اگر اس سبب کو انگریزی زبان کے حدود کو توڑنے پہ تھوڑی دیر کے لیے آدمی راضی ہو جائے اور یعنی کہ اس زبان کے اس اظہار کو، یعنی اس زبان کے اس مصرف کو اگر وہ زبان کی رسمی پابندیوں سے بڑا سمجھے تو یہ ناول ہارٹ آف ڈارکنیس کی ٹکر کا ہے، اور بلکہ یہ کہ اس میں کیونکہ ناولوں کو نظریاتی ناول نظریاتی وقت کی بنیاد پر بھی چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، تو نظریاتی اساس اس کی زیادہ ہیومن ہے ہارٹ آف ڈارکنیس کے مقابلے میں۔ تو اب اس میں ان کا جو تھیم ہے، یہ اس ناول کا پس منظر ہے برٹش کولونیلزم کا وہ دور جو 19ویں صدی کے آخر میں عروج تک پہنچا افریقہ میں، تو اس نے افریقی معاشرت اور افریقی آدمیت اس کو کتنا نقصان پہنچایا اس کا یہ جائزہ لیا گیا ہے، اور جیسے ہم محض اگر سیاسی ذہن سے دیکھیں کہ پوسٹ کولونیل لٹریچر کو اگر ہم محض سیاسی نظر سے دیکھیں گے تو ہم اس میں سے کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے، اس میں یہ دکھایا گیا ہے، اس کا اینگل صرف سیاسی نہیں ہے، یعنی کولونیلزم کتنا ظالم تھا، کتنا ڈراؤنا تھا، کتنا غیر انسانی تھا، یہ اس کا موضوع ہے۔ اس میں سیاست جیسے کیونکہ سیاست کے عنوان سے یہ سب کچھ ہوتا رہا تو سیاست بھی ضمنی طور پر تھوڑے زیادہ جگہ لے کر اس میں دکھائی دیتی ہے، لیکن میری رائے اور تاثر یہ ہے کہ دو کتابیں ایسی ہیں کہ یورپین کولونیلزم کو وہ جیسے یہ کہ اس کو جیسے جڑ سے اکھاڑنے والی بصیرت آپ کو فراہم کر دیتی ہیں، ایک فرانس فینن کی کتاب اور ایک یہ تھنگس فال اپارٹ، تو اس میں اس نے دکھایا ہے کہ یہ جو کولونیلزم سویلائزیشن کی چھتری کے تلے افریقہ میں داخل ہوا تھا، اور ویسٹ کا جو تصور تہذیب ہے اس تصور تہذیب کی چمک دمک اور اس میں جو دکھاوے کی کشش ہے، اس کشش سے لوگوں کو مبہوت، مرعوب اور بلکہ لالچی بنا دینے والی اسکیم تیار کر کے جب یہ ان علاقوں میں پہنچا جہاں سویلائزیشن ویسٹرن مفہوم میں موجود نہیں تھی، جہاں کا آدمی ویسٹرن تعریف کے مطابق آدمی نہیں تھا، تو وہاں پہنچ کر انہوں نے کن کن زاویوں سے جو ہے وہ ان کلچرز کو تباہ کیا،
ان آدمیوں کو غلام بنایا وغیرہ۔ تو اس میں بہت بڑا ایک جو اچنبے والی بات محسوس ہوگی تاریخ سے رسمی واقفیت رکھنے والوں کو، وہ یہ ہے کہ وہ مشنریز کو اس کام میں ہراول کا دستہ سمجھتا ہے، یہ جو اچیبے، اور اس نے مذہب کو استحصالی قوت بنانے کے جو طریقے جو ہیں وہ نقل کیے ہیں، اور مذہبی ظلم کی جو مظاہر اس نے دکھائے ہیں وہ آدمی کے تصور مذہب یعنی پہلے سے موجود تصور مذہب پر بعض ایسے سوالات پیدا کر دیتا ہے کہ جن کا جواب دیے بغیر پھر آپ کو اور مجھے اپنا مذہب جیسے پوری طرح فلفلنگ نہیں لگے گا۔ تو ایک یہ، اور دوسرے یہ کہ اس نے ہر تہذیب کے کچھ ڈائلیکٹیکل پیٹرنز ہوتے ہیں، اور وہ ڈائلیکٹیکل پیٹرنز اس تہذیب کو اس کے اپنے تصورات اور اپنے آرکیٹائپس کے مطابق زندہ رکھتی ہے۔ اس نے جو اس میں دکھایا ہے کہ اس نے افریقی تہذیب کی روح کو قبض کر کے اس کی جگہ جو ایک میکینیکل تحرک والا نظام داخل کیا ہے وہ کتنا غیر انسانی ہے، اور یہ سب کچھ مذہب کے عنوان سے علم کا جھانسا دے کر، ترقی کا دھوکہ دے کر، یہ سب ان مقامیوں کے ساتھ کیا گیا جو اپنے ہونے کے تمام احوال سے مطمئن تھے۔ یعنی آدمی جو کلچر پیدا کرتا ہے وہ کلچر اسکالرلی ڈیزائن نہیں ہوتا، وہ کلچر جو ہے وہ کچھ بنیادی احوال وجود ہوتے ہیں، ان کو ہم آہنگ رکھنے اور باہر کی دنیا میں انہیں جیسے چیزوں پر طاری رکھنے کے لیے وہ بنایا جاتا ہے، وہ بن جاتا ہے، بنایا کیا جاتا ہے، بن جاتا ہے۔ تو افریقہ فطرت اور انسان کی ہم وجودی کے نقطۂ کمال کا مظہر تھا اچیبے کی تھیوری کے مطابق، کہ ویسٹ جو ایک جانور سے دوسرے جانور کے مرحلے، ایک جانور سے دوسرے حیوانی سطح پر جانے کو ترقی سمجھ رہا تھا، جو مثال طور پہ جو بھیڑیے سے مثال طور پہ شیر بن رہا تھا، اس نے افریقی جو کیا نام ہے اس کا اصطلاح ابھی خزان نہیں آ رہی، تو حیوانی تموج رکھنے والی قوتوں نے انسانی سکون کے مظاہر کو، انسانی سکون اور فلفلمنٹ کے ایریاز کو کس طرح ناپاک کیا، یہ اگر دیکھنا ہو اور یہ اس بات کی اگر حقیقت دیکھنی ہو، اس کے شواہد دیکھنے ہو، تو تھنگس فال اپارٹ ایک بہت ہی قابل اعتبار دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ جدید ذہن کے لیے بھی اس نے چند ایسے معمے بنا دیے ہیں جن کو ہم جن کو مغرب جو ہے وہ اپنی فلسفیانہ اسکل یا اپنی علمی برتری کے وغیرہ کے ذریعے سے توڑ نہیں سکتا۔ یعنی مغرب آدمی کو باہر کی دنیا سے بے دخل کر سکتا ہے،
لیکن آدمی کے ذہن سے اب اسے نہیں مٹا سکتا. تو یہ جیسے یہاں پہ یہ ختم ہوتا ہے. تو یہ جو ناول ہے یہ ایسا نہیں ہے، یہ میں نے جو دیکھا اس کو کہ یہ شاید دنیا کی ہر زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے، اور یہ بھی دنیا بھر میں، یعنی کہ انگریزی کی دنیا سے باہر کی دنیا میں یہ سب سے زیادہ پڑھے جانے والے ناولوں میں سے، انگریزی ناولوں میں سے ایک ہے. اب اس کے جو دوسرے تھیمز ہیں کہ یہ روایتی افریقی کلچر اور مغربی یورپین یا برٹش کولونیلزم، ان کے درمیان ٹکراؤ کیسے پیدا ہوا اور اس ٹکراؤ کے نتائج کیا نکلے، اور وہ نتائج جو نکلے ہیں ان کو کس کسوٹی پہ پرکھا جائے کہ یہ انسان کے لیے مفید ہیں یا اس کے لیے مہلک ہیں. انہوں نے انسان کی انسانیت میں اضافہ کیا ہے یا انسان کی موجود انسانیت میں ایک درندگی کا عنصر داخل کیا. تو ایک یہ اس کا تھیم ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک بہت حساس مسئلہ ہے جس سے مغرب نے دنیا کو غافل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے. وہ ہے مقامیت کی بنیاد پر بننے والی شناخت، کہ ہر آدمی ایک مقام میں ہوتا ہے، اور مقام اسے کہتے ہیں لوکیل آف ایگزسٹنس یا لوکیل آف بینگ. وہ اس کا سائز باہر بھی طے شدہ ہوتا ہے، اندر بھی طے شدہ ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مقامیت جس لوکیلٹی کی طرف اشارہ کرتی ہے، اس لوکیل کا ایک حصہ باہر ہے اور ایک حصہ وہاں کے باشندوں کے اندر ہے. یعنی اس لوکیل کو اپنی پہچان بنا لینے والوں کے اندر ہے. تو یہ اس مقامیت کو مغربی استعمار نے اور مغرب کے تصور عالمگیری نے وہ اس طرح غارت کر کے رکھ دیا ہے کہ آدمی اپنے جاننے کے بہاؤ میں بے دست و پائی کے ساتھ بہتا تو جا رہا ہے، لیکن اپنے ہونے کے احوال اور ریئلائزیشن سے بالکل لا تعلق ہے. یعنی میں اپنے آپ سے لا تعلق ہو کر چیزوں سے تعلقات کے سیلاب میں تنکے کی طرح بہا جا رہا ہوں، اور مجھے صرف چیزوں کے نام آتے ہیں، اور بعض مرتبہ چیزوں کے ناموں کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں موجود ہونے کی تمام فارمز کو چیزوں کی شکل میں ماننے پر مجبور ہو گیا ہوں. میں نے وجود کو روح سے گرا کر، ذہن سے اتار کر، اس کو صرف ایک جیسے آزاد سا تجربہ اور اپنی ہی کسی خواہش کو عارضی طور پر تسکین پہنچائے رکھنے والا تصور بنا دیا ہے. یہ ہوا ہے افریقہ میں، یا تمام جو کولونیل نظام مغرب کا ہے اس میں مقامیت اپنی آئیڈینٹی اور اس آئیڈینٹی کے ساتھ مانوس رہنے کے نتیجے میں اپنے ہونے سے اطمینان کی ایک مسلسل کیفیت، وہ کولونیلزم نے، یورپین کولونیلزم نے لوگوں سے چھین لی. یعنی کسان کو چاند پر پہنچا دیا
اس سے کھیت چھین کر اسے جیسے جنت میں اسے باغات الاٹ کر دیے. مطلب یہ کہ میں اپنے آپ کو جس طرح پہچانتا ہوں، مطلب مجھے اپنی پہچان کی تلاش نہیں ہے. میں اپنے آپ کو ایک علاقے سے، ایک زبان سے، ایک مذہب سے، ایک نظریے سے، ایک میٹا فزکس سے اور ان سب کے ملاپ سے پیدا ہونے والے ایک متفقہ ماحول سے پہچانتا ہوں، اور مجھے اپنی اس پہچان میں کوئی کمی نہیں نظر آتی. میری جو بھی پہچان ہے وہ میرے لیے تسلی بخش ہے. وہ جیسے مجھے سر سے پاؤں تک انسان بنائے رکھنے کے عمل میں رکھتی ہے. تو وہ پہچان مغرب نے باقی دنیا سے چھین لی، اور مغرب یہ چھیننے کا یہ عمل انسان کو انسانیت سے چھیننا، انسان کو موجود ہونے کے جو حقیقی اعتبارات اور بالکل حسی کیفیات اور بالکل سیلف ایویڈنٹ ریئلائزیشن، ان سب سے محروم کر کے اسے ایک مجرد آفاقیت کا قیدی بنا دیا گیا. تو اس کا نوحہ ہے اس میں کہ ایک تو آئیڈینٹی لوکیشن کے بغیر نہیں ہوتی، لوکیشن اونرشپ کے بغیر نہیں ہوتی. تو مغرب نے ان سب چیزوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. اس نے تہذیبوں کو مسمار کیا، تہذیب کے افراد کو ڈسلوکیٹ کیا، اور وہ کسی بھی طرح کی اونرشپ کے احساس سے محروم کر دیے گئے. وہ جیسے مطلب وہ کسی کے ہیں، کوئی ان کا نہیں ہے، اس حالت میں انہیں ڈال دیا گیا. اور ذرا تاریخ پہ اگر نظر ہو، خاص طور پہ افریقہ کی تاریخ پر، تو یہ بات جو ہے یہ محض شاعرانہ روایت نہیں معلوم ہوگی. افریقیوں نے مغرب کی ڈی ہیومنائزیشن کا پہلا حملہ برداشت کیا ہے. تو وہ خیر وہ ایک ہے. پھر یہ کہ اس کا ایک تھیم جو ہے وہ جیسے کرنٹ سا تھیم ہے، وہ مطلب وہ جیسے یہ دکھائے رکھتا ہے تاکہ اپنے میجر تھیمز کو حالت اظہار میں رکھے. یعنی یہ اپنے بیسک تھیمز کا ایک کانٹیکسٹ بناتا ہے. وہ کانٹیکسٹ پولیٹیکل ہے، وہاں پاور ہے، کرپشن ہے، اور سیاسی عدم استحکام ہے. یعنی افریقہ، یا بلکہ اور محدود کر کے واضح کر کے کہیں تو اس وقت کا نائجیریا، کہ وہاں پاور فیصلہ کن ہے لیکن پاور کرپشن کے ساتھ ہے. اور پاور اور کرپشن کا یہ جو گٹھ جوڑ ہے، یہ توڑنے کے لیے جس طرح کی سیاسی حکمت، بصیرت اور استقامت چاہیے تھی، وہ نائجیریا کو نصیب نہیں تھی. تو اس میں ایک اور بھی، اس میں تو خیر ہمارے لیے بھی بہت سبق لینے والی باتیں ہیں. تو اس طرح گویا اس نے دکھا دیا کہ مقامیت کا دفاع نہ کر سکنے کے کچھ اسباب اس مقام ہی میں ہوتے ہیں. تو نائجیریا کے سیلف آئیڈینٹی کو مجروح کرنے والی جو فضا تھی وہ سیاسی تھی. پھر ایک اور اس میں بہت لطیف وہ ہے، اور وہ ہم لوگوں کو خاص طور پہ جن کو ادب سے دلچسپی ہو،
اور جو لکھنے کی طرف میلان رکھتے ہوں وہ انہیں ضرور اس نظر سے اس ناول کو دیکھنا چاہیے اگر نہ دیکھا ہو کہ لینگویج یعنی زبان جیسے پورا ایک اسٹرکچر ہے، زبان اور قصہ گوئی یہ اگر مقامی رنگ ان پر غالب نہ رہے اور زبان انٹرنیشنل زبان بننے کے چکر میں پڑ جائے تو پھر اس تہذیب کا ضمیر جو ہے وہ اظہار نہ پا سکنے کی وجہ سے مر جاتا ہے، کیونکہ ہر تہذیب کا ایک کانٹینٹ ہوتا ہے جو اپنے لفظ خود سجھاتا ہے، جو اپنا اظہار خود سجھاتا ہے، جو پورا لینگ اسٹرکچر اپنے اظہار کے لیے خود فراہم کرتا ہے۔ تو اگر زبان باہر کی ہے تو وہ تہذیب جو ہے وہ گونگی ہو جاتی ہے، اور اس گونگے پن کی اتنی شدت بڑھ جاتی ہے کہ پھر وہ مر جاتی ہے۔ تو یہ سب اس نے جیسے افریقہ میں تنزل جو مغربی غلبے سے آیا ہے اس کا ایک ذریعہ زبان اور دوسرا ذریعہ مقامی قصہ گوئی کو بنایا ہے کہ یہ دونوں روایتیں جیسے فنا کر دیں مغربی استعمار نے، یورپین استعمار نے۔ یہ آپ دیکھیں گے تو بہت اس میں بڑی بڑی باتیں ایسی نظر آئیں گی کہ پڑھنے والوں کو، خاص طور پہ ہمارے ایسے پس منظر کے قاری کو بار بار جیسے جھٹکے لگنے لگیں گے، بار بار ایک ناسٹیلجک سی جو وہ ہے نا، ایک ناسٹیلجیا میں کڑھنے کا احساس ہونے لگے گا۔ اچانک ایسا لگنے لگے گا کہ میرے اندر تو واقعی حقیقی چیزیں اظہار پا ہی نہیں سکیں، اس وجہ سے کہ میں نے اپنی روایت میں قصہ گوئی اور داستان گوئی وغیرہ جو ہے، جس میں تہذیب اپنی پیچیدہ عکاسی کرتی رہتی ہے، جس میں تہذیب اپنے لاشعور کو حالت اظہار میں رکھے ہوئے ہوتی ہے، ان کی ہم نے کیسی ناقدری کی، اور اس کی وجہ سے آج ہم اظہار کی تمام بلندیوں اور اس کے ظرف کی وسعت سے بالکل محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں افریقیوں کی طرح۔ تو یہ بہت اچھا، اس میں خاص طور پہ وہ دلچسپی کی چیز ہے کہ سٹوری ٹیلنگ کیا ہوتی ہے؟ تاریخ کو تخیل کے تابع رکھنا، واقعات سے مغلوب ہونے کی بجائے واقعات کا مصنف بننا۔ واقعات سخت دھوپ میں پیش آتے ہیں، اس دھوپ سے بچنے کے لیے ایک ایسا خیالی صاحبان جو ہے وہ تیار کرنا جو واقعی دھوپ کو روک لیتا ہے، وہ خود خیالی ہے لیکن تاریخ کی جھلسا دینے والی دھوپ کو ہم تک نہیں پہنچنے دیتا۔ یہ اس میں بہت کمال کے ساتھ، بہت آرٹسٹک کمالات کے ساتھ ظاہر ہے، اور لیکن یہ کہ اس ظاہر ہونے کو ہمیں محسوس کرنا ہوگا، وہ اپنے آپ کو بتا کر ظاہر نہیں ہے فلسفے وغیرہ کی طرح، مواعظ کی طرح۔ یہ اچیوے جو ہے اس نے پورے افریقی لٹریچر کو جو ہے وہ ایک ایسا پھیلاؤ دیا، افریقی مقامیت کو گلوبلائز کر دیا اس نے، یعنی اس نے یورپ والوں سے، برٹش کولونیلزم سے ایسا بدلہ لیا ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ افریقہ نے مغرب سے اپنا جیسے انتقام لے لیا۔ مغرب یعنی برٹش کولونیلزم اتنی وسعت نہیں اختیار کر سکا افریقہ میں جتنا اب افریقی لٹریچر مغرب میں پھیلاؤ پکڑ رہا ہے اور مطلب شرمندہ کر رہا ہے۔
تو خیر اس نے جو ہے یہ افریقہ کو گلوبلائز کیا، افریقہ رکھتے ہوئے۔ تو اس نے دکھایا، غالباً افریقی ادب کی تاریخ میں اچیبے وہ پہلا آدمی ہے جس نے دکھایا کہ مقامیت کو حفاظت کے ساتھ کسی بھی طرح متاثر کیے بغیر گلوبلائز کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس نے کر کے اس میں دکھایا ہے۔ اور پھر یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کا مقصد ہارٹ آف ڈارکنیس کو جیسے بالکل اس پہ منجنیق چلانا تھا۔ تو ایک لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اسے کامیابی ہوئی، اور اس کا وہ جو مضمون تھا جس میں اس نے ریسزم کا طعنہ دیا، این امیج آف افریقہ، اب وہ اتنا ہی پڑھا جائے گا جتنا ہارٹ آف ڈارکنیس پڑھی جائے گی۔ تو یہ مطلب پھیلاؤ کی ایک صورت یہ ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ کھری آدمیت یعنی ورجن ہیومینٹی، یہ کانسیپٹ جو ہے یہ اب مغربیوں کو للچا رہا ہے۔ تو یہاں تک پہنچانے میں بہت بڑا کردار اچیبے کا بھی ہے۔ یہاں مطلب بہت ضروری ہے خود اس ناول کے لیے بھی، ہارٹ آف ڈارکنیس کے لیے بھی، کہ آج ہم وہ ایک فہرست سی دیکھنے کی کوشش کریں کہ جو اس نے ہارٹ آف ڈارکنیس پر تنقید کے جو مختلف وہ زاویے بنائے ہیں، اسباب بنائے ہیں، وہ کیا ہیں۔ وہ اگر ہم اس کے مضمون کا خلاصہ اگر ہم سمجھ لیں یا مطلب ہمارے حافظے میں بھی رہے، تو پھر ہمیں ہارٹ آف ڈارکنیس لازماً دوبارہ پڑھنی ہے، اور اچیبے کو بھی اگر پڑھا ہوا ہے تو دوبارہ پڑھنا ہے۔ ایک مضمون کا یہ کمال ہے جو اس نے نقاد کی حیثیت سے لکھا اور پڑھ کے سنایا بھی تھا۔ اس کا پہلا اعتراض ہارٹ آف ڈارکنیس پہ ہے کہ اس میں افریقہ کو تہذیب کا جیسے اپوزٹ بتایا گیا ہے، یعنی افریقہ کو کانریڈ نے اینٹیتھیسس آف سویلائزیشن بتایا اور دکھایا ہے۔ یہ بات صحیح ہے، اور کہ یہ جیسے ایک میٹافزیکل میدان جنگ ہے، اور اساطیری روایت جو انسانیت کو پنپنے نہیں دے رہی۔ یہ کانریڈ نے کہا ہے کہ افریقہ اساطیر کے ویب میں پھنسا ہوا ہے، اور یہ انسانیت کیا ہے اور انسانی ضروریات کیا ہیں ان سے جو ہے وہ ان کے تصور تک سے محروم ہے۔ تو یہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ کہ کانریڈ یہ ظاہر کرتا ہے اور واضح طور پہ ظاہر کرتا ہے کہ افریقی جو ہیں وہ انسان نہیں ہیں، یہ یا تو انسان سے پہلے کی ترقی یافتہ حیوانی صورتیں ہیں، یا یہ عبرت کے ایسے نشانات ہیں کہ اگر انسان ہونے میں کوتاہی کی، انسان بننے میں مکمل ناکامی ہمیں ہوئی، تو ہم افریقیوں جیسے بنیں گے۔ تو یہ جو اس نے کانریڈ نے اس کو ان کی رسومات سے جو مذہبی بھی ہیں، قبائلی بھی ہیں، علاقائی بھی ہیں، اور ساحرانہ بھی ہیں یعنی جادو کی روایت، ان سب کو ملا کر، یعنی افریقہ جس طرح کی بود و باش رکھتا ہے اور افریقی جس طرح کا تخیل اور احساسات رکھتے ہیں، مشترکہ تخیل اور احساسات جن سے کلچر پیدا ہوتا ہے،
وہ سب کچھ ان ہیومن ہے، وہ سب کچھ سب ہیومن ہے، وہ سب کچھ ڈی ہیومنائزڈ ہے۔ تو اس کا اس نے جو جواب دیا ہے اس کی نفسیاتی، فلسفیانہ، تہذیبی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ مطلب آپ مطالعے تہذیب کی نیت لے کر بھی اس ناول کو پڑھیں تو آپ کو وقت ضائع ہونے کا احساس نہیں ہوگا۔ یہ آپ کو تہذیب شناسی کے بعض بہت گہرے جو ٹولز ہیں وہ فراہم کر دے گی یہ جو ناول ہے اس کا۔ تو پھر یہ کہتا ہے کہ ان کے رسومات پر کا جو یہ بدل بتاتا ہے، یا جن ریچولز پہ یہ افریقی رسومات کو لا انسانی سمجھتا ہے، وہ تمام رسومات جو ہیں وہ نسل پرست تصورات سے پیدا ہوئی ہیں، یعنی مغربی ہیں۔ تو اس جواب میں کہتا ہے کہ ڈی ہیومنائزڈ فارمز جو ہیں وہ تمہاری ہیں، یہاں تو ہیومینٹی اپنی پیورٹی کے ساتھ جو ہے وہ اظہار پا رہی ہے، بلکہ اظہار نہیں، یہاں ہیومینٹی عمل نمو میں ہے، وہاں ہیومینٹی لیب میں ہے۔ پھر یہ کہ یہ سب جو ریسزم ہے یہ کانریڈ خود متعصب آدمی تھا، تو اس نے اپنے تعصب کا یہ اظہار کیا ہے، اور وہ اس بات کو اچیبے اس دلیل کو نہیں مانتا کہ بھئی افریقیوں کو چلو یہ سب کہہ دیا، مغربیوں کو بھی تو، اپنے ہم قوموں اور ہم نسلوں کو بھی تو اس نے خالی وجود کہا ہے، تو انہیں ان کی تو انسانیت کا بالکل انکار کر دیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کا مغرب پہ تنقید کرنا خود مغرب ہی کے تصور کی روشنی میں ہے، یعنی وہ مغرب ہی کے تصور تہذیب اور تصور انسان کو معیار بنا کر اپنے زمانے کے تہذیبی مظاہر وغیرہ کو غیر انسانی کہہ رہا ہے۔ لیکن انسانی کیا ہے، اس کا جواب اس نے مغرب ہی سے لیا ہے، یہ مضبوط بات ہے۔ تو آج ہم نے جیسے اچیبے کا بھی اور اس کے اس ناول کا بھی ضروری تعارف کروانے کی کوشش کی ہے۔ وہ ایک کتاب ہے فکری روایات، وہ بہت پڑھے لکھے آدمی لگتے ہیں، جمشید اقبال صاحب، تو وہ فکری روایات اس کی مطلب جو انہوں نے موقف اختیار کیا ہے اس موقف کی بنیاد اچیبے نے رکھ کے دکھا دی ہے۔ مطلب وہاں اگر خواہشات ہیں ان کی، جمشید اقبال صاحب کی، تو اچیبے نے ان خواہشات کو پورا ہوتے ہوئے دکھا دیا ہے، یا کم از کم یہ بتا دیا ہے کہ پاکستان میں لکھی گئی کتاب میں جن نقصانات کا نوحہ بلند کیا گیا ہے وہ نقصانات ان مصنف صاحب نے دیکھے نہیں ہیں، وہ میں دکھا دیتا ہوں۔ تو وہ بلکہ جمشید اقبال صاحب نے تو خیر پڑھا ہی ہوگا، لیکن اگر دوبارہ پڑھ لیں، کیونکہ اب ان کی کتاب پر بھی ہمیں گفتگو کرنی ہے، اور بہت قاعدے قرینے سے، بہت مطلب ایک انسیت کے ساتھ، مجھے اس کتاب کے میں انہیں نہیں جانتا، بالکل نہیں جانتا، لیکن ان سے ایک انسیت سی محسوس ہوئی ہے، اور اگر اس کتاب سے کچھ شکایتیں ہیں بھی تو اس میں بھی انسیت غالب رہے گی۔ تو ہم اپنے اعتراضات کریں گے اس کتاب پر، لیکن انسیت کے ساتھ کریں گے۔ اور جیسے کہ بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ یہ مباحث آپ نے اس زمانے میں اٹھا دیے جہاں آدمی گروسری خریدنے کے طریقوں سے زیادہ کچھ نہیں جانتا،
سبزیوں کے خواص سے زیادہ جاننے کی اس کے اندر کوئی خواہش ہی نہیں ہے۔ تو یہ سب شکریہ ادا کر کے پھر ہم انہی کے بنائے ہوئے تالاب میں باہر کھڑے ہو کے کچھ کنکر بھی پھینک دیں گے۔ تو وہ اچھا ہے، وہ یہ اگلی نشست اس پہ کر کے پھر اس سے اگلی اس کتاب پہ کریں گے، فکری روایات، وہ بھی آپ لوگ پڑھ لیں تاکہ وہ جیسے تبصرہ ایک تنوع اختیار کر لے۔